نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہاں پر دیکھیے عمرہ حدیبیہ کا ہم لوگوں نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ یہ ذی قعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں ہوا یہ، اور جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الفتح میں کیا ہے. کیا ہوا تھا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، خواب میں دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور سر بھی منڈوائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگوں میں اعلان کرے کہ سب کو چلنا ہے، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ منافقین پیچھے رہے، اور وجہ کیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے ایکسکیوزز کرے، مگر ان کے دل میں کچھ اور بات تھی. اور کیا بات تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الفتح میں کہ یہ منافقین مرد اور عورت کیا سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اب مسلمان واپس نہیں آئیں گے، یہ تو جا رہے ہیں دشمنوں کے گڑھ میں اور یہ لوگ تو وہیں پر ختم ہو جائیں گے، پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، اور ہم کیوں کریں ان کی مدد، اچھا ہے ہماری تو جان چھوٹی. یہ ان لوگوں کا گمان تھا. اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بات بولے کہ نہیں ہمارے گھر بچوں نے ہمیں بزی رکھا، ہم نہیں چل سکتے، بس ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دینا، آپ جا رہے ہیں نا وہاں پر تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ جو نہیں نکلے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال 1400 مسلمانوں کے ساتھ نکلتے، ذوالحلیفہ جو مدینے کا میقات ہے وہاں پر پہنچ کر جانوروں کو ہار وغیرہ جو پہنائے گئے، اور پھر ان کے کوہان بھی چیرے گئے. یعنی دکھانا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ دکھائے کہ لوگوں کو کہ یہ جانور ہیں، ہدی کے جانور، یعنی جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے جانور کو ہدی کہتے ہیں. تو یہ وہ جانور ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو یہ اس وقت پر اس موقع پر جانوروں کو رکھنے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں، کیونکہ قریش اور مسلمان میں ہمیشہ کی زبردست دشمنی ہوتی تھی، بڑے کٹر دشمن تھے یہ لوگ. تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنے کا ہے اور اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنا ہے. تو یہ ان کا مقصد ہے، اس وجہ سے جانوروں کو رکھا گیا. مگر بہرحال جب یہ لوگ بالکل قریب پہنچے، مکہ کے قریب، لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں سے پتہ چلا کہ نہیں یہ مشرکین مکہ جو ہے جنگ پر ہی وہ کر رہے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو انٹر ہونے نہیں دیں گے، بیت اللہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرے تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم جو مقصد سے آئے ہیں وہی کریں گے، یعنی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے ہم صرف بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے اور اس میں جو رکاوٹ بنے ہم صرف ان سے لڑیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے 1400 صحابہ کو لے کر اور حدیبیہ کے پاس پڑاؤ ڈالے. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک مشرکان لیڈرز آتے جا رہے ہیں اور بات کرتے جا رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو یہی بتائے دیکھو میرا کوئی دوسرا انٹینشن نہیں ہے، دوسرا کوئی نیت نہیں ہے، میں صرف یہاں پر عمرے کی نیت سے آئے ہم کو عمرہ کرنے دی جائے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہمارا جنگ کی کوئی نیت نہیں ہے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم فتنہ فساد کے لیے نہیں آئے. تو اس طرح سے ایک کے بعد ایک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھتے گئے اپنی بات. پھر بہرحال اسی سلسلے میں جو ہوا کہ یہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ صلح ہو، ان کے اوپر ناک پہ بات آ جاتی کہ ہاں یہ ہمارے پاس آ گئے اور ہم ان کو بالکل آرام سے کرنے دیں عمرہ. نہیں، یہ تو خلاف ہی تھے اسلام کے، رائٹ فرام دا بگننگ دشمنی میں تھے، اپنے قبیلے والے تھے، اپنے خاندان والے تھے، مگر بالکل اگینسٹ تھے. تو بہرحال اسی سلسلے میں یہ نیگوسیشن چل رہا تھا. اسی سلسلے میں 70 یا 80 ٹھیک ہے مشرکین میں سے جو آئے نوجوان، یہ لوگ آ کر مسلمانوں کے کیمپ پر اٹیک کرے، مگر مسلمانوں نے کیا کیا، ان سب کو گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. تو مگر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا.
یہ کیا اللہ نے جس کا ذکر سورۃ الفتح کی آیت میں فرمایا ہے کہ هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ. تو یعنی کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے بھی ہاتھ کو روکا اور ان کے بھی ہاتھ تم سے روکا، تمہارے ہاتھ ان سے روکا اور ان کے ہاتھ تم سے روکا. یعنی کہ اللہ نہیں چاہ رہا تھا، اللہ کی مشیت میں یہی تھا کہ اب کوئی جنگ نہ ہو، کوئی ایسی چھوٹی موٹی جھڑپ بھی نہ ہو، کوئی لڑائی فتنہ فساد وغیرہ بھی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سب کو واپس کر دیا. تو وہ اللہ ہے، اللہ جب چاہے جنگ ہو جائے، جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا معاملہ، ان لوگوں کو نکالا گیا. ٹھیک ہے، ایک ہیلا ہوا، اللہ نے ایک ہیلا بھی کریٹ کیا کہ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں جلدی لے کر بڑا لشکر لے کر نکلو، حالانکہ ابو سفیان بچ کر چلے گیا کیونکہ قافلہ اللہ کے اس میں نہیں تھا کہ ان لوگوں کو قافلہ پہ اٹیک، ان لوگوں کو مارا جائے، ان کی پٹائی ہو، اللہ کی مشیت میں یہ تھا اور وہ ہوا. اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا تھا، اور حکمت بھی یہی تھی کہ وہ محرم ایریا ہے، ایک حرمت والی جگہ پر تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ ایسی چیز نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ مسلمان نہیں جانتے تھے وہاں پر بہت سے بھی مسلمان مرد اور عورت ابھی مکہ میں باقی تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی وجہ سے اب جنگ ہوگی تو مسلمانوں کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوگی نا. تو یہ وجہ تھی کہ نہیں ہوئی، اور یہ حکمت تھی اس کے پیچھے. تو بہرحال اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھ مسلمانوں سے روکا اور مسلمانوں کے ہاتھ ان سے روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس بھیج دیا. یہ دیکھ کر ان پر صلح کا رجحان بھی ہوا اور رعب بھی طاری ہو گیا. بات کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ نہیں، ہمارے پاس سے کوئی جائیں گے، ہمارے پاس سے کوئی ایک جائے، جا کے ان کو اپنی ہماری جو نیت ہے، ہمارا جو ارادہ ہے، وہ جا کر قریش کو بتائے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جا کر مسلمان مردوں اور عورتوں کو بولنا کہ انشاءاللہ اسلام ڈیفینیٹلی غالب ہوگا، کچھ دنوں کی بات ہے، وہ تھوڑا اور صبر کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا. پھر تو کون سے سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو بات کر رہے ہیں. تو بہرحال عثمان بن عفان جاتے. ٹھیک ہے، عثمان بن عفان جب جاتے تو بولتے کہ قریش کے لوگ آفر دیتے کہ اے عثمان، اب اتنے سالوں کے بعد آئے نا، تھوڑا طواف کر لو. تو وہ بولتے کہ نہیں، میں نہیں کروں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کو ان کو رکا کر رکھا ہے اور مجھے تم آفر دے رہے ہو. نہیں، میں نہیں کر سکتا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رکایا گیا اور میں یہاں پر آرام سے میں طواف کر لوں. تو بہرحال بات چیت میں تھوڑا ڈیلے ہوا، تو لوگوں نے میں یہ افواہ پھیل گئی مسلمانوں میں کہ شاید ہو سکتا کہ عثمان بن عفان کو یہ لوگ قتل کر دیے. تو اب افواہ پھیلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو موت پر بدلہ لیں گے، اور یہ کسی کا قتل کرنا، اسپیشلی سفیر بنا کر بھیجے گئے، ایمبیسڈر کی طرح، ایک قوم کے نمائندے کی طرح بھیجے گئے، تو اس کا قتل کرنا جنگ کے اعلان کے برابر ہے. تو سبحان اللہ، کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جھاڑ کے نیچے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اور بیعت کر رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا بدلہ لیں گے اور جنگ سے بھاگیں گے نہیں، ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، اس میدان سے کوئی بھی بھاگے گا نہیں. تو 1400 مسلمان پورے اسی جوش کے ساتھ، اسی جو ہے نا خلوص نیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اللہ اکبر کبیرہ، اور بیعت کر رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا بھی بدلہ لیں گے اور ہم آپ کا برابر ساتھ دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اللہ نے اس بیعت کو بیعت رضوان قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ آپ کے اوپر تھا، سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. تو اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ کی مدد کب آتی؟ اللہ کی رضا، کہ سب مل کر ایک ہو، اللہ کے راستے میں نکلے اور سب کا مقصد ایک ہو، کوئی پیچھے نہ ہٹے، وسائل کے اوپر وہ نہ ہو. جنگ بدر میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا، جنگ احزاب میں بھی دیکھا، اور یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کون سے چیز سے راضی ہوا، اور اللہ نے کیا فرمایا، لقد رضی اللہ من المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے ایک جھاڑ کے نیچے. سبحان اللہ، اللہ کی رضا، کتنی بڑی خوشخبری ان کو ملی، کتنا بڑا یہ تھا. سوچیے آپ کیا منظر تھا ہوگا کہ پورے 1400 صحابہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ راضی ہو گیا ان سے راضی ہو گیا. ایک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، ان کے تمام خطائیں معاف، اللہ خوش ہوا ان سے. اور
جو ہے نا، اور اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اللہ نے معلوم کر لیا کہ یہ کتنی نیت، خلوص نیت والے تھے، اور اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اسی وجہ سے ہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب تمام اصحاب کی بات کرتے تو ہم یہ پڑھتے، اور صرف ایک صحابہ کی بات کرتے تو ہم بولتے کہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابیہ کی بات کریں تو رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے کہا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا، یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا کہ یہ ایک امپورٹنٹ بیعت ہے جس کو اللہ نے بیعت رضوان، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح میں آلموسٹ یہی ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر، عمرہ حدیبیہ کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر۔ آیت نمبر 27 میں ہے کہ اللہ نے خواب دکھایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کر دیا اس خواب کو، اس کا بھی ذکر قرآن میں ملتا۔ تو بہرحال ہوا کیا اس کے بعد، جی سارا بیعت ہوئی، جب معلوم ہوا تو دیکھیے کیا ہوا اس کے بعد، اتمام صلح۔ قریش نے یہ بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست رعب طاری ہوا، اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ جو مسلمان جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبردست بیعت کرے، پورے 1400 مسلمان، ایک اتنی زبردست بیعت ہوئی کہ سب لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ ڈیفینیٹلی ہم بدلہ لیں گے۔ تو یعنی اتنے ایمان والے لوگ ہیں، یہ اتنے فیتھفل، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے، کسی کے پاس ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، ویپنز بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے جذبے والے لوگ ہیں، یہ کتنا ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پر لبیک کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سن کر ان کے اوپر زیادہ رعب طاری ہوا، فیئر، خوف آیا، اور انہوں نے پھر صلح کے لیے، پہلے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا کہ پورے 70 اور 80 کو چھوڑ دیے، ویسی تو پھر ان کا صلح کی طرف رجحان بڑھا۔ پہلے نہیں چاہ رہے تھے لوگ صلح ہونا، کچھ بھی نہیں، صرف جنگ کرنے کا ہی ان کا ارادہ تھا، انٹر ہونے بھی نہیں دیں گے اور جنگ برابر کریں گے، اگر کوئی انٹر ہونا چاہے گا تو ہم جنگ کریں گے ان کے ساتھ، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اور ہر راستے مکے میں جو انٹر ہونے کے راستے تھے وہ بلاک کر دیے تھے یہ لوگ۔ تو ایک ہی مطلب تھا ان کا کہ یہ جو ہے نا جنگ کریں گے۔ اب ان کا دل نرم ہوا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمتانہ عمل کی وجہ سے کہ سب کو چھوڑ دیا گیا، کسی کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائی گئی، اور سیکنڈ یہ بیعت جب معلوم ہوئی کہ مسلمان کا کیا جوش ہے، کیا ایمان ہے ان کا کہ ایک پکار پر لبیک کرے، تو ان پر رعب طاری ہوا۔ اب انہوں نے صلح کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ اچھا سہیل بن عمر، چلیے تو کیا ہوا، سہیل بن عمر آئے، اور سہیل بن عمر نے لمبی گفتگو کی، پھر بالآخر درج ذیل شرطیں، پھر بعد میں فائنلی یہ شرطیں طے کی گئیں۔ فرسٹ، پہلی شرط، غور سے سنیے کیسی ان کی ناانصافی کی باتیں تھیں۔ ان لوگوں نے کیا شرط رکھی، دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، یعنی بغیر عمرہ کر کے، سوچیں کیا کیفیت ہو رہی ہوگی، شرط رکھ رہے یہ لوگ صلح کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو فرسٹ شرط رکھی گئی وہ یہ کہ یہاں اب مسلمان جو ہے نا بغیر عمرہ کرے چلے جائیں واپس۔ اب پورے اتنے لوگ احرام پہن کر ہیں، اور سبحان اللہ کیا جذبے سے آئے ہوں گے، اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں، اور پھر روک دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں واپس چلے جاؤ۔ ہم امیجن کریں نا اپنے آپ کو کنڈیشن میں، ہم بھی جب جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اور جب کہا جائے جس جگہ ہم کو کچھ بارڈرز پر روک دیا جائے اور بولا جائے گا کہ نہیں واپس چلے جاؤ، اب نہیں ہے، الاؤ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم پر گزرتی، کیسی کیفیت ہوگی۔ تو اب یہ لوگ جو فرسٹ شرط رکھے وہ یہ کہ بغیر مسلمان جو ہے نا مکہ داخل ہوئے بغیر چلے جائیں، اگلے سال مکہ آئیں، اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی، یعنی کوئی ہتھیار اٹھا کر نہیں آئے گا، یہ لوگ ویسے ہی بغیر عمرہ کرے واپس چلے جائیں، اور پھر نیکسٹ ایئر آنا، نیکسٹ ایئر بھی وہ بھی صرف 3 دن کا اسٹے، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے یہ اس زمانے کا عمرہ تھا کہ کس طرح سے ہوا، اس زمانے میں مدینہ سے مکہ آنے میں 8 دن لگتے تھے، ہم لوگوں نے ہجرت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں پورے کمپلیٹ 8 ڈیز ہوئے، اب یہاں پر وہاں سے مدینہ سے مکہ آئے 8 ڈیز لگتے تھے ٹریول ہو کر، اور 8 ڈیز کا ٹریول کر کے آئے بعد 3 دن تک ہی اسٹے کرنا،
کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی اب نہیں کرنا، نیکسٹ ایئر آنا، صرف 3 دن ہی اسٹے کرنا، اور ان کے ساتھ کوئی ہتھیار بھی نہیں ہونا. اگر ہتھیار ہیں بھی تو میان کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی اٹھائے گا نہیں، کوئی نکالے گا نہیں، اندر ہی رکھنا. اور پھر دوسری شرط کیا تھی؟ فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، یعنی سیز فائر. اب کوئی دونوں میں، یعنی فریقین کون؟ قریش اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. یعنی اب ایک لائن کھینچ دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام ہے، وہ یہاں پر کفر ہے، یعنی ہمارا گروپ الگ، تمہارا گروپ الگ. آپ کے گروپ میں جو چلے جانا چاہتے، جو قبیلے والے داخل ہونا چاہتے تو داخل ہو جا سکتے، ان کے حلیف بن جا سکتے، ٹھیک ہے. اور جو کوئی قریش کے پاس رہنا چاہتے وہ لوگ رہ سکتے، یعنی ان واٹ بیسس؟ عہد میں، ناٹ کے مسلمان کافر، ٹھیک ہے. تو مگر یہاں پر اب بتا دیا گیا کہ اچھا یہ ایک بڑی کمیونٹی ہے بھائی. اب تک وہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اب ان لوگوں نے کہا کہ ایک لائن کھینچ دی جا رہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی حلیف بننا چاہتے جو قبیلے والے وہ بن جا سکتے، اور جو قریش کے ساتھ حلیف رہنا چاہتے وہ رہ سکتے ہیں. یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کے درمیان ایک لائن کھینچ دی جا رہی تھی. اب قریش کا جو آدمی، اب اصل یہ بات تھی، یہ پوائنٹ تھی، کتنا وہ تھا دیکھیے ناانصافی پر مبنی یہ پوائنٹ. فورتھ پوائنٹ، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جو یہاں سے کوئی آدمی اگر جائے قریش سے، جو مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا. کوئی بھی آدمی یہاں سے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، مسلمان ہو کر آئے گا تو اگر کوئی بھاگ کر بھی آئے تو واپس کر دے، اور کوئی ادھر سے یہاں پر آئے تو ہم نہیں واپس کرتے، ٹھیک ہے. تو ایک ناانصافی کی بات تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو قبول کیا. فرسٹ کیا تھا دیکھیے، فرسٹ پوائنٹ کہ اب مسلمان ایسے ہی چلے جائیں واپس 9 اور 10 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے، مگر پھر بھی وہ لوگ اب پھر بھی اجازت نہیں دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بغیر عمرہ کرے واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور بظاہر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک دبنے والی بات ہے نا، ناانصافی والی بات ہے، ایک ایموشنل بات ہے کہ ایکس وائی زیڈ کو تو انٹری مل رہی، اور یہ لوگ اتنے سالوں کے بعد جو یہیں کے رہنے والے ہیں، میکزیمم ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی قبیلے کو بلانگ کرتے بھائی، ٹھیک ہے. عبد المطلب کے بیٹے کے اس طرح سے وہ لوگ مانتے تھے، ٹھیک ہے. مگر سبحان اللہ، مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے اور مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ نیکسٹ ایئر آنا، نیکسٹ ایئر بھی آ کر صرف 3 دن کا اسٹے کرنا. اور دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ 10 سال تک سیز فائر، کوئی جنگ نہیں ہوگی دونوں فریقین میں، یعنی کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی، ہم بھی نہیں آئیں گے، آپ بھی نہیں آنا ہمارے سے جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ایک ہوا معاہدہ ہو رہا اب یہ. اور پھر تھرڈ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بننا چاہ رہے ہیں تو وہ بن سکتے، ہر قبیلے کو الاؤڈ ہے، اور جو قریش کے حلیف بننا چاہتے وہ بن سکتے. اور فورتھ پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی قریش کے پاس سے کوئی بھی بھاگ کر ان کے پاس گیا تو ان لوگوں کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے نا واپس کر دیں گے. اور اگر کوئی مسلمانوں کے پاس سے کوئی بھاگ کر ان کے پاس آئے تو ہم نہیں واپس کریں گے، ٹھیک ہے. تو ان باتوں کی، ناانصافی کی بات چیتوں پر بات ہوئی. تو یہ 4 پوائنٹس ان لوگوں نے طے کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور املا کرایا، یعنی لکھنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. تو اب دیکھیے لکھا جا رہا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری کر لیے پورے 4 پوائنٹس، ایز اف ایسا لگ رہا کہ دب کر ہو رہا ہے یہ صلح، مگر اللہ کی مشیت میں یہی تھا کہ صلح ہی ہونا ہے یہ بات، ٹھیک ہے. تو اب کس طرح سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر صلح کا یہ ایگریمنٹ تیار کیا. کیا ہوا؟ اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، ٹھیک ہے. تو اس پر کیا ہوا؟ سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیے فرسٹ چیز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھنا، ٹھیک ہے، اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا، اوکے، نو پرابلم.
یہی لکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے۔ یہ لوگ کتنی ضد والے تھے، پورے ناانصافی کے پوائنٹس، اور اس پر بھی لکھنے کے لیے جب تیار کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا بلکہ بسمک اللہم لکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھا یہی لکھ دو، بسمک اللہم۔ پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی، یعنی صلح کیا، یعنی یہ صلح کی یہ باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ایک پیپر پہ لکھا جا رہا ہے، اور کون لکھ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب کیا ہوا، اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کی وہ بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے۔ اب کیا ہوا، ٹھیک ہے، پورے 4 پوائنٹس پر ہو گئے، تیار ہو گئے۔ پھر اب صلح ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ان لوگوں نے کہا کہ سہیل نے کہا کہ نہیں یہ نہیں لکھنا، بسمک اللہم لکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے نو پرابلم، ایگریڈ۔ تو اس پر بسمک اللہم لکھا گیا، اور پھر لکھا گیا اس کے نیچے کہ قریش اور محمد رسول اللہ کے بیچ میں یہ صلح ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر پھڈا ہی نہیں تھا، پھر کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں تھی، آپ کو ہم یہاں روکتے بھی نہیں تھے اور آپ کو ہر چیز سے آپ کی بات ہی مان لیتے تھے۔ ہم صاحب لکھے محمد بن عبد المطلب۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانو یا نہیں مانو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ علی وہ مٹا دو، جہاں پر محمد رسول اللہ ہے وہاں وہ مٹا دو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، یہ میں کیسے مٹا سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مانتا ہوں آپ کو، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ، اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی کتنی بڑی صداقت ہے یہ دیکھیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹھایا رسول اللہ، اور محمد بن عبد المطلب پھر لکھا گیا، اور پھر اس پر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ منع کر دیے بعد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیے بعد 2 نسخے تیار کیے گئے، یعنی دو نسخے بنائے گئے اس کے، ایک قریش کے پاس رکھنے کے لیے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے کے لیے۔ اس طرح سے یہ ہوا واقعہ۔ اور آپ کو بتاؤں سورۃ الفتح میں اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، آخری آیت سورۃ الفتح کی، کہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ یہ لوگ نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا قرآن میں جو قیامت تک پڑھا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ محمد الرسول اللہ، تم لوگ مانو یا نہیں مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کتنی پیاری آیت ہے یہ، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بہرحال آیت بہت بڑی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے
محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں دیکھیں گے وہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کی مثال سے جس نے اپنی پھل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ بہرحال یہ آیت ہے، آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے یہ چیز کہ کس طرح سے ان لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ نے تا قیامت تک کے لیے آیت عطا فرما دی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کیسے ہے، آپس میں رحم دل ہے اور کفار پر شدید ہے۔ آپس میں رحم دل یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے مسلمانوں کے ساتھ رحم دل ہے اور کفاروں پر شدید ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کی صفت ہے، اور کیا ہے ان کے کہ وہ راتوں میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ ایک رومی جاسوس کو بھیجا گیا کہ معلوم کرے کہ مسلمانوں کی کیا صفت ہے، بھئی کیوں ان لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں یا آخر یہ کرتے کیا ہیں۔ تو وہ جو ہے نا بیٹھ کر آیا تھا مدینہ میں، جاسوس کی طرح رہ کر گیا اور اس نے جا کر پلٹ کر کہا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کی صفت ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا معاملہ، صلح پوری ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لکھے، اور اب کیا ہوا اس کے بعد ابو جندل کا خدیہ، یعنی کہ ابو جندل کا کیا ہوا قصہ، صلح نامہ ابھی لکھا جا رہا تھا، ایک منٹ، محمد بن عبداللہ لکھوائیں، میں بولنے میں عبد المطلب بتائی کیا، ہاں محمد بن عبداللہ ہی لکھا ہے، ویا کی بالخیر۔ تو ابو جندل کا خزیہ، صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا، قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے، سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ناوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے، سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے سبحان اللہ، اب یہ لوگ تو چاہ رہے تھے کہ صلح نہ ہو، اب کیا ہوا کہ جب یہ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا، ابھی یہ دو نسخے تیار ہی ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، پوائنٹس پر ایگریڈ کیا گیا، اب تیار ہو رہا تھا، اسی دوران ابو جندل جو سہیل بن عمر کا بیٹے ہیں، ابو جندل مسلمان ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو بیڑیوں اور زنجیروں میں زخمی حالت میں قید کر کے رکھا گیا۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، یہاں پر قریب ہے، مکے میں ہے، مکے کے بالکل اتنے قریب میں ہے، تو یہ کسی نہ کسی طرح سے مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے، یہ زنجیروں میں گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر آئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کیا کہا، ابو جندل جب آ چکے تو یہ سہیل بن عمر نے کہا کہ واپس کرو اب اس کو، ٹھیک ہے، اب اس نے کہا تھا نا، ایک پوائنٹ تھا اس میں، ایک کلوز یہ تھے کہ جب ہمارے کوئی بھاگا ہوا آپ کے پاس آیا تو ان کو واپس کر دینا، اور ہمارے پاس جو آیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو تیار بھی نہیں ہوا، ایگزیکیوٹ کب ہوگا، جب ہم مدینہ چلے جائیں گے اور تم یہاں پر آ جائے گے، کچھ ہوا بھی نہیں، ریڈی بھی نہیں ہوا، ابھی تو لکھا ہی جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو پھر میں صلح ہی نہیں کرتا، کیونکہ ان لوگ چاہ رہے تھے کہ صلح نہ ہو اور کچھ طرح سے ہم ان کو ختم کر دیں اور ان کو واپس ہی نہ بھی جائے۔ تو اب اس نے کہا کہ نہیں، اب تو سہیل نے کہا کہ اب تو میں صلح ہی نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو، یعنی سبحان اللہ، آپ پوری سیرت پڑھے، آپ کبھی بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی کہ کتنا کیسا ایموشنل سچویشن تھا ہوگا کہ آگے ابو جندل اپنے آپ کو اتنی مشکل سے بچا کر لے کر آئے کہ مسلمانوں میری مدد کرو، اور میں اب بھاگ کر آ گیا، یہ لوگ میرے کو اتنی تکلیف میں رکھے تھے، قید کر کر قید خانے میں رکھے تھے، خود ان کے والد، ٹھیک ہے، خود ان کے والد نے یہ کیا، جو سہیل بن عمر جو ہے ابو جندل کے والد ہیں۔
تو بہرحال انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے خاطر چھوڑ دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہم دیکھے ابھی جو ہے نا عروہ جو جا کر بیان کرا کہ میں ایسی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلق سے جو نکلتا اس کو بھی نا نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، بھاگ کر لیتے لوگ، اتنی تعظیم کہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے، اپنی آواز پست رکھتے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلح ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آگے پیش کرے، اچھا سب چیز چھوڑو میرے خاطر چھوڑ دو. ایک لیڈر ہے اور لیڈر کا بھی اتنی زبردست تعظیم ہے سبحان اللہ، مگر اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. سہیل بن عمر نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کتنی تکلیف ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیے یہ ہو رہی بات، حالانکہ اس ان لوگوں کا کتنا پریشر تھا، کتنا دبا رہے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو، عمرہ کرنے نہیں دے رہے، اور جو ہے نا اتنے ابھی سے ہی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا کہ یہ عہد ابھی تو نہیں ہوا نا. تو سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ اسے میرے لیے چھوڑ دو، تو بولے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکوں کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر و احتسب، صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. اب آپ دیکھیے وہ اتنی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر آئے ہیں، اور ابو جندل کو اتنی زور سے سہیل نے تھپڑ چانٹا مارا، والد ہیں ٹھیک ہے. تو اب اسلام کو، اے مسلمانوں میری مدد کرو، میرے کو کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ لوگ، مجھے فتنے میں ڈال دیں گے اسلام سے. یعنی اب اتنی زیادہ تکلیفیں دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام چھوڑ دیں گے، پھر تو فتنے میں نہ ڈال دے، کیوں میرے مدد نہیں کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے صحابی، مگر اب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. پورا اتنا ایموشنل سین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا برا معاملہ ہے کہ وہ زنجیریں اور سب بیڑیاں توڑا کر آئے، اور والد ہے نا ان کے سامنے مار رہے ہیں ان کو، تو کچھ نہیں کر پا رہے مسلمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصبر و احتسب، صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو. تو ہمارے ساتھ بھی بعض وقت ایسے ہم کو جو ہے نا سیکریفائزز، قربانیاں کرنا پڑتا جو ہم اس کا ثواب اللہ سے، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی رکھنا کہ اس کا ہم کو اجر ملے گا. سبحان اللہ. اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل کو بھڑکائے کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. تو دیکھیے آپ یہاں پر پورے اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں مسلمان، اور اس میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ کو ہر جگہ ملے گا. تو بولے کہ اشارے سے، ان کے پاس تلوار تھی اندر تھی ٹھیک ہے، تلوار کی طرف، اپنی تلوار کی طرف اشارہ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو جندل تلوار لیو، اور اشارے سے بولے ٹھیک ہے کہ اپنے والد کا سر قلم کر دو. تو مگر ابو جندل نے ایسا نہیں کیا. اور کیا ہوا آپ کو معلوم، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو جندل کے لیے آسانیاں فرمائے. اب یہ ٹائم تو اتنا ایموشنل سین چل رہا، کتنا کیسی ہو رہی. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرے لیے ایٹ لیسٹ میرے لیے چھوڑ دو اس کو نہیں، مگر انہیں سہیل بن عمر کو اتنا اسلام سے حسد تھا کہ اس نے چانٹا بھی مارا اور چھوڑنے کے لیے بھی نہیں کہا. تو اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیت رہی ہوگی کہ نہیں بچا سک رہے، اتنے لوگ ہیں مگر نہیں بچا سک رہے، واپس نہیں لے کر جا سک رہے. تو یہ ہوا معاملہ. اور پھر ابو جندل جو ہے نا کو واپس بھیج دیا گیا، اور سہیل بن عمر ان کو واپس لے کر چلے گئے، اور پھر مسلمان جو ہے واپس چلے گئے. اسی صلح کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے سٹارٹنگ میں فرمایا. جب صلح ہوئی کمپلیٹ، واپس جب جا رہے تھے تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. بظاہر یہ جو ہے نا دب کر ہو رہی ہے صلح، مگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بعض اوقات بعض چیزیں ہم کو دکھنے میں جو ہے نا ایسے نظر آتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر بعض وقت اندھیرے گمراہیاں اتنے رہتے
تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں یہی کھلی فتح ہے، اور ہوا بھی آگے آپ جب سیرت میں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ صلح ہونا کتنا ٹرننگ پوائنٹ بنا مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، دب کر صلح ہو رہی ہے، اور بعد میں دوسرے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ریاکشن بھی اتنا تھا، بہت ایموشنل تھے وہ لوگ کہ آئے اتنا قریب آ کر عمرہ کر نہیں جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کرنے بھی لگے، انشاءاللہ ہم منڈے کے دن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ مگر اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بعض وقت سچویشنز ہمارے فیور میں نہیں ہوتے، مگر وہی چیز ہمارے لیے خیر ہوتا، وہ آگے جا کر ہم کو سمجھ میں آتا، اور ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اصبر و احتسب، صبر کرنا، صبر کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ سے امید بھی رکھنا کہ یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دین مغلوب ہے، مگر یہ اللہ کا دین ہے اور یہ غالب ہونے کے لیے ہی آیا، سبحان اللہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا، اور یہ غالب ہو کر ہونے ہی آیا، ڈیفینیٹلی ہو کر رہے گا۔ آج جو ہے ہم مغلوب دیکھ رہے ہیں، آج ہماری کوئی سے نہیں ہے، تو ڈونٹ وری، مایوس نہیں ہونا، بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس میں حصہ ڈالیں، ہم کیا ہے کام کرتے چلے جائیں، بس ہے نا، جسٹ وی ہیو ٹو جسٹ موو آن، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا، یا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا ہو رہا معاملہ، مسلمان تو کوئی ہماری یہ چیز جو ہے نا اللہ کا دین نہیں نافذ کر رہے، مگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم اس دین کو کتنا عمل کرتے، کتنا فالو کرتے، یہ دیکھتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، یہ ڈیفینیٹلی یہ دین غالب ہو کر رہے گا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت ہوگا، یہ آیا ہی یہ دین غالب ہونے کے لیے، تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہاں پر یہی چیز ہے، دیکھیے آپ یہاں پر اب کتنا بظاہر تو یہ لگ رہا کہ اتنے دب کر صلح ہو رہی ہے، اور کوئی جو ہے نا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اتنی بات پر یہ لوگ نہیں تو پھر میں صلح ہی نہیں کرتا، سہیل نے کہا کہ وہ چھڑا کر آئے، نہیں تو پھر میں صلح ہی نہیں کرتا، تو بہرحال یہاں پر ہو رہا بظاہر تو ایسا لگ رہا، مگر بعض چیزیں یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، یہی آج کے لیسن سے ہم کو سبق ملتا کہ سم ٹائمز ہمارے سیکریفائزز ہم جو دیتے ہم سمجھتے کہ یہ ہمارا تو کچھ ہو رہا نہیں، اللہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، قبول ہوگا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، بس امید رکھتے ہوئے آگے موو آن ہوتے جانا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہترین اجر ڈیفینیٹلی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں درستگی عطا فرمائے، ہمارے میں وہ خلوص اور وہ نیت عطا فرمائے، وہ اخلاص عطا فرمائے کہ ہمارے عمل ویسے بن جائے جو اللہ کی رضا کا حاصل، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم جتنا پڑھ رہے ہیں، جتنا ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے عمل بھی تبدیل ہو جائے، اور ہم پھر دوسروں کو پہنچانے والا بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس محفل کا شمار اللہ اپنے بہترین محفل میں فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔